آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی چیٹ جی پی ٹی کو مفت ٹولز کے ساتھ ملا کر اسے مزید طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکر کے کچھ حصے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ سادہ سا انتظام چیٹ جی پی ٹی کو صرف ایک چیٹ باٹ سے بڑھ کر ایک مکمل اے آئی ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم میں کیسے بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ٹولز مل کر مطلب تحقیق، آٹومیشن، فائل پروسیسنگ اور یہاں تک کہ ایپس بنانے جیسے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو طاقتور اے آئی کو ہر کسی کی پہنچ میں لا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عام صارف ان ٹولز کو استعمال کر کے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہائبرڈ ایجنٹ ماڈل کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہائبرڈ ایجنٹ ماڈل، یہ نام تھوڑا تکنیکی لگ رہا ہے۔ جی، نام تکنیکی ہے لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماڈل 3 چیزوں کو ملاتا ہے۔ پہلی چیز، چیٹ جی پی ٹی کو سوچنے اور استدلال یعنی ریزننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پورے سسٹم کا دماغ ہے۔ اچھا، یعنی یہ منصوبہ بندی کرتا ہے، حکمت عملی بناتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، مفت اے آئی ٹولز کو ڈیٹا سمجھنے یعنی پرسیپشن اور کاموں کو خودکار کرنے یعنی آٹومیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں آپ ایجنٹ کی آنکھیں، کان اور ہاتھ سمجھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، اے پی آئیز کے ذریعے حقیقی دنیا میں اقدامات کیے جاتے ہیں، جیسے ای میل بھیجنا یا ڈیٹا بیس اپڈیٹ کرنا۔ یہ وہ حصہ ہے جو ایجنٹ کو صرف سوچنے کے بجائے حقیقت میں کچھ کرنے کی صلاح دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر کام کے لیے بہترین ٹول استعمال کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سوچنے کے لیے جو اس کا سب سے مضبوط پہلو ہے، اور دوسرے مخصوص ٹولز کو وہ کام کرنے کے لیے جن میں وہ بہتر ہیں۔ جی، اصل جادو یہ نہیں کہ یہ تیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ کچھ سال پہلے اس طرح کا سسٹم بنانے کے لیے انجینئرز کی ایک پوری ٹیم اور لاکھوں کا بجٹ درکار ہوتا۔ صحیح۔ آج ایک اکیلا شخص اپنے لیپ ٹاپ پر مفت ٹولز کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس سے بننے والے ایجنٹس کم خرچ، زیادہ درست اور انتہائی عملی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کتاب میں انضمام کے 5 بنیادی ماڈلز کا ذکر ہے۔ یہ مختلف بلو پرنٹس کی طرح ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے آسان ماڈل سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلا ماڈل ہے دستی فائل کا تبادلہ یعنی مینوئل فائل ایکسچینج۔ یہ سب سے آسان اور سب سے عام ماڈل ہے۔ اس میں کوئی پیچیدہ آٹومیشن نہیں ہے۔ آپ ایک ٹول سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں، اسے کاپی کرتے ہیں اور اسے دستی طور پر چیٹ جی پی ٹی میں ان پٹ کے طور پر ڈالتے ہیں۔ یعنی سیدھا سادہ کاپی پیسٹ۔ یہ تو بہت آسان لگتا ہے۔ اس کے لیے کون سے ٹولز بہترین کام کرتے ہیں؟ آڈیو فائلوں کے لیے وسپر ایک بہترین ٹول ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 1 گھنٹے کی میٹنگ کی ریکارڈنگ ہے، آپ اسے وسپر میں ڈالتی ہیں، وہ اسے متن میں بدل دیتا ہے اور آپ وہ متن چیٹ جی پی ٹی کو دے کر اس کا خلاصہ بنوا لیتی ہیں۔ واہ! اسی طرح تصاویر سے متن نکالنے کے لیے ٹیسریکٹ او سی آر بہت مؤثر ہے۔ یہ دونوں اوپن سورس اور مفت ہیں۔ یہ دستی طریقہ تو بہت کارآمد ہے، لیکن اس میں اب بھی بہت محنت لگتی ہے۔ مجھے ہر بار فائل خود اپلوڈ کرنی پڑے گی اور متن کاپی پیسٹ کرنا پڑے گا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے یہ سارا عمل خودکار ہو جائے؟ بالکل، اور یہی ہمارا دوسرا ماڈل ہے، ورک فلو آٹومیشن۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ چیزیں خود بخود ہوں۔ یہاں زیپیا یا میک جیسے پلیٹ فارمز چیٹ جی پی ٹی کو کال کرتے ہیں تاکہ کام خودکار طور پر ہو سکیں۔ یہ پلیٹ فارمز مختلف ایپس اور سروسز کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ ایک اصول بنا دیتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو یہ کرو۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ مثلاً آپ ایک ورک فلو بنا سکتے ہیں جس میں جب بھی آپ کو کسی خاص کلائنٹ سے ای میل موصول ہو، زیپیئر خود بخود اس ای میل کا متن چیٹ جی پی ٹی کو بھیجے، اس سے ایک مختصر خلاصہ تیار کروائے اور اس خلاصے کو آپ کی ٹیم کے سلیک چینل میں پوسٹ کر دے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب پس منظر میں خود بخود ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ صرف خلاصہ بنانے تک محدود نہیں ہے۔
میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اس سے ای میلز کو ترجیح بھی دی جا سکتی ہے؟ جیسے اگر ای میل میں فوری یا ارجنٹ کا لفظ ہو تو مجھے فوراً الرٹ کرو اور باقی کو ایک اسپریڈ شیٹ میں ڈال دو۔ بالکل، یہ ایک بہترین استعمال ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے چاہیں پیچیدہ اصول بنا سکتے ہیں۔ یہی اس ماڈل کی خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو بار بار کیے جانے والے کاموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ زیپیئر والا آئیڈیا تو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کوڈنگ نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی ڈیولپر ہو اور اسے اپنے بنائے ہوئے سافٹ ویئر میں یہ طاقت ڈالنی ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ جی، اور یہ ہمیں تیسرے ماڈل کی طرف لاتا ہے، اے پی آئی انٹیگریشن۔ یہ ماڈل ڈیولپرز اور کاروباروں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس میں بیرونی ٹولز یا آپ کا اپنا سافٹ ویئر براہ راست اے پی آئی کے ذریعے ڈیٹا چیٹ جی پی ٹی کو تجزیہ کے لیے بھیجتے ہیں اور صاف اور ترتیب سے جواب واپس حاصل کرتے ہیں۔ اے پی آئی کا لفظ اکثر سننے میں آتا ہے، کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ اے پی آئی انٹیگریشن کو ایک ویٹر کی طرح سمجھیں۔ آپ ریسٹورانٹ یعنی آپ کی ایپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کچن یعنی چیٹ جی پی ٹی سے کچھ چاہیے۔ آپ خود کچن میں نہیں جاتے، آپ ویٹر یعنی اے پی آئی کو بلاتے ہیں، اسے اپنا آرڈر دیتے ہیں اور وہ کچن سے آپ کو آرڈر بالکل اسی طرح لے کر آتا ہے جس طرح آپ نے مانگا تھا۔ یہ ایک بہت منظم اور قابل اعتماد طریقہ ہے جس سے دو مختلف سافٹ ویئر آپس میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو یہ کن شعبوں میں زیادہ کارآمد ہے؟ یہ صنعتی سطح کے کاموں کے لیے لگتا ہے۔ بالکل، یہ ٹیکسٹ ڈیٹا پروسیسنگ، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی CRM اپڈیٹس یا قانونی دستاویزات کے نظام کے لیے مثالی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قانونی فرم ہزاروں معاہدوں کو تجزیہ کے لیے اپنے سسٹم سے براہ راست چیٹ جی پی ٹی کو بھیج سکتی ہے اور مخصوص شکوں یا خطرات کا پتہ لگوا سکتی ہے، اور یہ سب خود کار طور پر اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ یہ گفتگو کے دوران تو چیزیں یاد رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ چیٹ بند کرتے ہیں یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر میں چاہوں کہ یہ میری کمپنی کی پالیسیوں یا میرے نوٹس کو ہمیشہ یاد رکھے تو کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے، اور یہی مسئلہ ہمارا چوتھا ماڈل حل کرتا ہے، ویکٹر آگمنٹڈ ایجنٹس۔ اسے چیٹ جی پی ٹی کی خصوصی میموری سمجھیں۔ خصوصی میموری؟ یہ دلچسپ ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ ایک بہت ذہین ریسرچر یعنی چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمپنی کی خفیہ رپورٹس کی بنیاد پر جواب دے۔ تو آپ اسے ان رپورٹس کی ایک خاص لائبریری دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ جواب دینے سے پہلے صرف ان کتابوں کو دیکھو۔ یہ ویکٹر میموری وہی خاص لائبریری ہے۔ فس یا کروما جیسے مفت ٹولز آپ کی معلومات کو ایک خاص عددی فارمیٹ میں محفوظ کر لیتے ہیں جسے اے آئی سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، تو جب میں کوئی سوال پوچھتا ہوں تو سسٹم پہلے میری اس ذاتی لائبریری میں متعلقہ معلومات تلاش کرتا ہے اور پھر وہ معلومات میرے سوال کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہے تاکہ اسے صحیح سیاق و سباق مل سکے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس طرح چیٹ جی پی ٹی کے جوابات صرف عام معلومات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے فراہم کردہ مخصوص ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن یا ریگ کہلاتا ہے، اور یہ تعلیمی، قانونی اور طبی نظاموں کے لیے بہت طاقتور ہے جہاں درستگی سب سے اہم ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن ان تمام ماڈلز میں ایک چیز مشترک ہے، ہمارا ڈیٹا اوپن اے آئی کے سرورز پر جا رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت سینسٹیو ڈیٹا ہو جیسے مالیاتی ریکارڈ یا طبی رپورٹس تو وہ اسے کلاؤڈ پر بھیجنے سے ہچکچائے گا۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یہ ایک بہت جائز تشویش ہے، اور اس کا حل ہمارے 5ویں اور آخری ماڈل میں ہے، لوکل ایجنٹ انٹیگریشن۔ یہ ماڈل خاص طور پر سینسٹیو ڈیٹا کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس میں ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر سے باہر نہیں جاتا؟ جی ہاں، اس ماڈل میں اولاما یا LM اسٹوڈیو جیسے ٹولز آپ کے اپنے کمپیوٹر پر آف لائن چلتے ہیں۔ یہ لوکل ماڈلز سینسٹیو ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، جبکہ چیٹ جی پی ٹی جو کلاؤڈ پر چلتا ہے صرف منطق اور ہدایتوں کو سنبھالتا ہے۔ اس طرح آپ کی ذاتی معلومات آپ کے سسٹم پر ہی محفوظ رہتی ہیں۔
لیکن ڈیٹا کو محفوظ رکھنا تو بہت اہم ہے، پر کیا مقامی ماڈلز استعمال کرنے سے کارکردگی پر کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ اولاما جیسے ٹولز اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا کلاؤڈ پر چلنے والا چیٹ جی پی ٹی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کا جواب ہے یہ منحصر کرتا ہے۔ مقامی ماڈلز شاید اتنے تخلیقی یا وسیع علم والے نہ ہوں جتنا GPT-4، لیکن وہ مخصوص کاموں کے لیے بہت مؤثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ سینسٹیو ڈیٹا کی پروسیسنگ مقامی طور پر کریں اور باقی کاموں کے لیے چیٹ GPT کی طاقت کا استعمال کریں۔ یہ حفاظت اور کارکردگی کے درمیان ایک بہترین توازن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ پانچوں ماڈل سمجھ لیے ہیں۔ اب بات واقعی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹولز عملی طور پر کیسے مل کر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وسپر اور چیٹ GPT کا امتزاج۔ یہ ایک بہت ہی عام اور مفید ورک فلو ہے۔ فرض کریں آپ نے 1 گھنٹے کی بورڈ میٹنگ یا لیکچر ریکارڈ کیا ہے۔ اب اس میں سے اہم نکات نکالنا ایک مشکل اور وقت طلب کام ہے۔ بالکل، کون دوبارہ پورا گھنٹہ سنے گا؟ اکثر تو ہم اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پھر کبھی نہیں سنتے۔ اسی لیے آپ اس آڈیو فائل کو وسپر میں ڈالتے ہیں۔ وسپر، جو اوپن AI کا اپنا ٹول ہے، اسے چند منٹوں میں انتہائی درست طریقے سے متن میں تبدیل کر دے گا۔ اب آپ کے پاس پوری گفتگو کا تحریری ریکارڈ ہے۔ پھر آپ اس متن کو چیٹ GPT پر اپلوڈ کرتی ہیں اور اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا خلاصہ بناؤ، اس میں سے تمام ایکشن آئٹمز کی فہرست بناؤ، یا اس گفتگو کی بنیاد پر ایک رسمی رپورٹ تیار کرو۔ یہ عدالتی سماعتوں، صحافتی انٹرویوز اور طبی مشاورت کے لیے بہترین ہے، جہاں ہر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے اور آپ کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ یہ واقعی وقت بچانے والا ٹول ہے۔ اگلی مثال OCR ٹولز اور چیٹ GPT کی ہے۔ OCR یعنی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن۔ جی ہاں، یہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن آڈیو کے بجائے کاغذات اور تصاویر کے لیے۔ سوچیں کہ ایک وکیل کے پاس پرانے مقدمات کی فائلوں کا انبار لگا ہے۔ ورک فلو یہ ہے، آپ کسی دستاویز جیسے قانونی درخواست، معاہدہ یا رسید کی تصویر لیں، پھر آپ ٹیسریکٹ OCR جیسے مفت ٹول کا استعمال کر کے اس تصویر سے متن نکالیں۔ یہ ٹول تصویر میں موجود حروف کو پہچان کر انہیں ڈیجیٹل ٹیکسٹ میں بدل دیتا ہے۔ اور ایک بار جب آپ کے پاس متن آ جائیں تو آپ اسے چیٹ GPT کی طاقت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ اسے چیٹ GPT میں ڈال کر اس کا تجزیہ، خلاصہ یا موازنہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 2 مختلف معاہدوں کا متن نکال کر چیٹ GPT سے پوچھ سکتی ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، یا آپ درجنوں رسیدوں کا متن نکال کر ان سے کل خرچ کا حساب لگوا سکتی ہیں۔ یہ سرکاری اطلاعات اور قانونی دستاویزات کو ڈیجیٹائز اور پروسیس کرنے کا ایک بہت تیز طریقہ ہے۔ ڈیزائن کے لیے کینوا اور چیٹ GPT کا امتزاج بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ تھوڑا غیر متوقع لگتا ہے کیونکہ ایک ٹول الفاظ کے لیے ہے اور دوسرا تصویروں کے لیے۔ یہ تخلیقی کاموں کے لیے ایک بہترین جوڑی ہے۔ اکثر ڈیزائن کا سب سے مشکل حصہ آئیڈیاز پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں چیٹ GPT آپ کا تخلیقی ساتھی بن سکتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک دوست کی مدد کی جسے اپنی بیکری کے لیے انسٹاگرام پوسٹس بنانی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ کہاں سے شروع کریں؟ ہم نے چیٹ GPT سے آئیڈیاز لیے۔ تازہ پکی ہوئی ڈبل چاکلیٹ کوکیز کے لیے 10 کیپشنز، یا اس نفسیاتی تھرلر کتاب کے سرورق کے لیے کون سے رنگ اور فونٹس مناسب ہوں گے۔ چیٹ GPT نے ہمیں کئی آئیڈیاز، ٹیگ لائنز اور یہاں تک کہ لے آؤٹ کی ہدایات بھی دیں۔ پھر ہم نے ان آئیڈیاز کو کینوا میں 5 منٹ کے اندر خوبصورت ڈیزائنز میں بدل دیا۔ ایک بار ڈیزائن بن جائے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر واپس چیٹ GPT کو دکھا سکتی ہیں اور پوچھ سکتی ہیں کہ اسے مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ YouTube تھمبنیلز اور پوسٹرز کے لیے بہت مفید ہے۔ واہ، یہ تو ایک مکمل تخلیقی ورک فلو ہے۔ آخر میں فلو آئیز اور چیٹ GPT کا استعمال کرتے ہوئے ورک فلو ایجنٹس بنانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوڈنگ نہیں جانتے لیکن اپنا چیٹ باٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی اپنا کسٹم چیٹ باٹ بنا سکتا ہے؟ بالکل، فلوائز ایک اوپن سورس نو کوڈ ٹول ہے جو آپ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ انٹرفیس کے ذریعے پیچیدہ AI ایجنٹس بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ کو کوڈ کی ایک لائن بھی لکھنے کی ضرورت نہیں۔
یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا چیٹ باٹ کیا کرے گا اور وہ آپ کو تفصیلی ہدایت اور پرومپٹس لکھ کر دیتا ہے۔ پھر آپ فلوائز میں مختلف نوڈز یا بلاکس کو جوڑ کر ایک بصری پائپ لائن بناتے ہیں۔ ایک نوڈ آپ کے سوال کو لیتا ہے، دوسرا اسے ویکٹر میموری میں بھیجتا ہے، تیسرا چیٹ جی پی ٹی کو کال کرتا ہے اور چوتھا جواب دیتا ہے۔ تو آپ اس میں وہ خصوصی میموری بھی شامل کر سکتے ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، آپ اس میں ویکٹر سرچ اور میموری شامل کر سکتے ہیں تاکہ چیٹ باٹ آپ کی مخصوص دستاویزات جیسے آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ یا پروڈکٹ مینیولز پر مبنی جوابات دے سکے۔ اگر سننے والوں میں کوئی ایسا ہے جو اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے کسٹمر سروس کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو یہ فلو وائز والی مثال ان کے لیے بہت کام کی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا چیٹ باٹ بنا سکتے ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر 24 گھنٹے صارفین کے سوالات کے جوابات دے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو موف ٹولز کے ساتھ جوڑنا صرف ایک تکنیکی چال نہیں ہے، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جو طاقتور اے آئی کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنا رہی ہے تاکہ وہ حقیقی دنیا کے مسائل حل کر سکیں۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اے آئی کی ترقی کو جمہوری بنا رہا ہے۔ اب پیچیدہ اے آئی ایجنٹس بنانے کے لیے بڑی ٹیموں یا مہنگے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں۔ ایک فرد، ایک چھوٹا کاروبار یا ایک محقق بھی ان مفت ٹولز کو استعمال کر کے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے صرف چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے ممکن تھا۔ ان تمام ٹولز کو ملا کر کیا مستقبل میں ایک عام صارف بھی بغیر کوڈنگ کے اپنی مرضی کی مکمل ایپس بنا سکے گا، صرف اپنے آئیڈیاز کو بیان کر کے؟ یہ صلاحیت اب صرف بڑی کمپنیوں تک محدود نہیں رہے گی۔ ان لیگو بلاکس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جڑتے کیسے ہیں۔ سب سے عام مثال جو میں نے سنی ہے وہ ہے زیپیئر اور چیٹ جی پی ٹی کو ملا کر استعمال کرنا۔ بالکل۔ زیپیئر تو پہلے ہی بہت سے لوگ چھوٹے موٹے کاموں کو آٹومیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور جب اس میں چیٹ جی پی ٹی جڑ جاتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، ورک فلو بہت سیدھا ہے۔ زیپیئر کو کوئی ٹریگر ملتا ہے، جیسے آپ کو ایک نئی ای میل آئی، ٹھیک ہے، زیپیئر فوراً اس ای میل کا مواد اٹھا کر چیٹ جی پی ٹی کو بھیج دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اس سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا جواب تیار کرتا ہے۔ اور پھر زیپیئر اس جواب کو واپس لے کر آپ کی طرف سے ای میل بھیج دیتا ہے یا اس کی سمری بنا کر گوگل شیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو صرف سوالوں کے جواب دینے والے ایک ذہین انسائکلوپیڈیا سے نکال کر اسے اپنے لیے کام کرنے والا ایک ڈیجیٹل اسسٹنٹ بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو پورا گیم ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب وہ ای میلز کا خلاصہ بنا سکتا ہے، انوائس سے معلومات نکال سکتا ہے یا سوشل میڈیا کے لیے کیپشن لکھ سکتا ہے، وہ بھی خود بخود۔ بالکل، یہ اسے ایک پیسو ٹول سے ایک ایکٹیو اسسٹنٹ بنا دیتا ہے۔ اور یہ تو صرف پہلا بلاک ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا بلاک ہے علم کو منظم کرنے کا، یعنی نالج مینجمنٹ۔ اس کے لیے نوشن اور چیٹ جی پی ٹی کی جوڑی بہترین ہے۔ ہاں، نوشن تو بہت لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جی، لوگ اپنے نوٹس، ریسرچ اور پلاننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں چیٹ جی پی ٹی کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ میرے بکھرے ہوئے نوٹس کو خود ہی منظم کر دیتا ہے؟ منظم بھی کرتا ہے اور اس سے کچھ نیا بھی بناتا ہے۔ فرض کریں آپ نے مہینوں کی ریسرچ، آرٹیکلز کے لنکس اور اپنے آدھے ادھورے خیالات نوشن میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کو اس پورے ڈیٹا بیس تک رسائی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس سب مواد کی بنیاد پر مجھے ایک کتاب کا خاکہ بنا کر دو۔ اچھا۔ وہ آپ کے نوٹ سے معلومات نکال کر ایک مکمل سٹرکچر تیار کر دے گا اور اسے واپس نوشن میں ایک نئے پیج پر سیو کر دے گا۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر میرا نوشن ڈیٹا بیس پہلے سے ہی بے ترتیب اور کچرے سے بھرا ہے تو کیا اے آئی بھی بے ترتیب نتائج نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ یعنی گاربیج ان گاربیج آؤٹ والا اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، بالکل لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بنیادی مواد ہی ٹھیک نہیں تو اے آئی کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ بلکہ میں نے خود ایک بار کوشش کی تھی کہ اپنی تمام پرانی ریسرچ کو نوشن میں ڈال کر ایک اے آئی ایجنٹ سے اس پر ایک کتاب کا خاکہ بنواؤں۔ اور نتیجہ کیسا تھا؟ نتیجہ حیران کن طور پر بہت اچھا تھا، لیکن اس نے کچھ ایسے کنیکشنز بھی نکالے جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ کبھی کبھی یہ آپ کو اپنے ہی کام کے بارے میں نئی بصیرت دیتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے شروع میں اسے اچھا مواد دیا ہو۔
اور جب آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اسے دنیا کو دکھانا بھی ہوتا ہے۔ کتاب میں ورسل اور ہگنگ فیس اسپیسز کا ذکر ہے، جو شاید تھوڑا ٹیکنیکل لگے۔ ہاں، تھوڑا سا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اے آئی ٹول کو آن لائن لانے کا طریقہ ہے۔ سوچیں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے ایک ویب سائٹ کا ڈیزائن یعنی کوڈ لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کوڈ کو کہیں چلانا بھی تو ہے۔ ورسل ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ یہ کوڈ مفت میں ڈال کر اپنی ویب سائٹ لائیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر ویب سائٹ ایک ریسٹورنٹ کی طرح ہے تو ورسل پر جو کوڈ ہے وہ فرنٹ اینڈ ہے، یعنی وہ حصہ جو گاہک کو نظر آتا ہے، جیسے میزیں اور مینیو۔ بالکل۔ اور بیک اینڈ یعنی کچن، جہاں اصل کام ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ کچن ہے ہگنگ فیس اسپیسز، جہاں اصل اے آئی ماڈل چل رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچن اور گاہک کے درمیان رابطہ کیسے ہو؟ ہاں، یہ کیسے جڑتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اے پی آئی استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پی آئی وہ ویٹر ہے جو کچن اور گاہک کے درمیان آرڈر لاتا اور لے جاتا ہے؟ بالکل، یہ بہترین وضاحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر مہنگی ہوسٹنگ خریدے اپنا ایک چھوٹا سا اے آئی ٹول بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ لیگو بلاکس دیکھ لیے ہیں، زیپیر، نوشن، ورسل۔ یہ اکیلے تو کارآمد ہیں، لیکن اصل جادو تو تب ہوتا ہے جب آپ ان بلاکس سے کوئی قلعہ یا جہاز بناتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان بلاکس کو جوڑ کر حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے والے ایجنٹس کیسے بنائے جا سکتے ہیں، مثلاً قانونی شعبے میں۔ قانونی شعبہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ کتاب میں ایک ایسے ایجنٹ کا ذکر ہے جو قانونی دستاویزات کو چیک کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں کئی ٹولز مل کر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک دستاویز کی تصویر لیتے ہیں۔ ایک او سی آر ٹول جیسے پیڈل او سی آر اس تصویر سے سارا ٹیکسٹ نکال لیتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کتاب میں ویکٹر انڈیکسنگ اور فیس جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم سیدھا وہ سارا ٹیکسٹ چیٹ جی پی ٹی کو نہیں دے سکتے کہ بھائی اس کا تجزیہ کرو؟ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ زبان کے ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی کی ایک محدود میموری یا کانٹیکسٹ ونڈو ہوتی ہے۔ مطلب وہ سب کچھ یاد نہیں رکھ سکتا؟ بالکل۔ اگر آپ اسے 500 صفحات کی دستاویز دیں گے تو وہ شاید شروع کے کچھ صفحات یاد رکھے گا اور باقی بھول جائے گا۔ ویکٹر انڈیکسنگ کا عمل اس پورے دستاویز کو ایک ذہین نقشے میں بدل دیتا ہے۔ ذہین نقشہ؟ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے 1000 صفحات کی کتاب کے لیے ایک انتہائی تفصیلی انڈیکس بنا دیا جائے تاکہ چیٹ جی پی ٹی کو کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پوری کتاب نہ پڑھنی پڑے، بلکہ وہ اس انڈیکس کی مدد سے سیدھا صحیح صفحے پر پہنچ جائے۔ واہ، یہ تو زبردست ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وکیل اس ایجنٹ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کانٹریکٹ میں ادائیگی کی شرطیں کہاں ہیں، اور وہ فوراً بتا دے گا؟ جی، فوراً۔ یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا وہ غلطیاں بھی پکڑ سکتا ہے؟ بالکل، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کیا دستاویز میں کوئی اہم شق غائب ہے، کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کہیں کوئی بات ایک دوسرے سے الٹ تو نہیں لکھی ہوئی۔ یعنی یہ ایک جونیئر وکیل کی طرح کام کرتا ہے؟ ہاں، جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتا ہے۔ قانونی شعبے سے اب تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک استاد صرف بول کر اپنا آئیڈیا بتائے اور باقی سارا کام جیسے لیسن پلان بنانا اور ورک شیٹس تیار کرنا اے آئی خود کر دے؟ یہ تو خواب جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن یہ اب خواب نہیں رہا۔ کتاب میں اس کا پورا ورک فلو بتایا گیا ہے۔ ایک استاد اپنے فون پر وائس نوٹ میں سبق کا آئیڈیا ریکارڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وائس نوٹ اوپن اے آئی کے وسپر ماڈل کو بھیجا جاتا ہے، جو اسے فوراً ٹیکسٹ میں بدل دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس سبق کا ایک تحریری خاکہ آ گیا۔ اور پھر چیٹ جی پی ٹی اس خاکے کو لے کر اسے ایک مکمل لیسن پلان میں بدل دیتا ہے، جس میں ہر موضوع کے لیے وقت، سرگرمیاں اور سوالات شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ طلباء کے لیے ورک شیٹس بھی تیار کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کینوا کا اے پی آئی استعمال کر کے اس سبق کے لیے سلائیڈز یا تصاویر بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ مطلب پورا پیکج؟ پورا پیکج۔ اور آخر میں یہ سارا مواد، لیسن پلان، ورک شیٹس اور تصاویر خود بخود نوشن میں اس کلاس کے فولڈر میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ استاد کو انتظامی کاموں سے آزاد کر کے اصل پڑھانے پر توجہ دینے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل تعلیمی ایکو سسٹم ہے۔ یہ واقعی اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ اب کاروبار کی دنیا کی بات کرتے ہیں۔
بزنس انٹیلیجنس کے لیے یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہاں ایک ایسا ایجنٹ بنایا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے مارکیٹ پر نظر رکھے۔ یہ ایجنٹ ویب براؤزنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ انٹرنیٹ پر چیزیں ڈھونڈ سکتا ہے؟ جی، یہ آپ کے حریفوں کی ویب سائٹس، خبروں اور سوشل میڈیا کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کے نئے رجحانات کا پتہ لگا سکے۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے آپ نے ایک جونیئر اینالسٹ کو نوکری پر رکھا ہے جو کبھی سوتا نہیں، چھٹی نہیں لیتا، اور انٹرنیٹ پر آپ کی کمپنی کے لیے ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ بالکل۔ واہ! اور وہ صرف ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتا بلکہ اس کا تجزیہ کر کے قابل عمل بصیرت بھی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک نیا رجحان ابھر رہا ہے اور آپ کی کمپنی اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یعنی وہ حکمتیں عملی بھی تجویز کرتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایک کاروباری روڈ میپ کا پہلا ڈرافٹ بھی تیار کر سکتا ہے، اور زیپیئر کے ذریعے وہ ہر پیر کی صبح آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ایک ہفتہ وار سمری ای میل کر سکتا ہے۔ یہ تو چھوٹے کاروباروں کو وہ طاقت دیتا ہے جو پہلے صرف بڑی کارپوریشنز کے پاس ہوتی تھی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اور آخر میں وہ موضوع جو شاید سب سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کرے گا، مواد تخلیق کرنا، یعنی کنٹینٹ کریشن۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب میں ایک ایسے ایجنٹ کا ذکر ہے جو اسکرپٹ لکھنے سے لے کر ویڈیو بنانے تک سب کچھ کر سکتا ہے۔ جی، اور یہ مختلف اے آئی ٹولز کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ویڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس اسکرپٹ کی بنیاد پر پلے گراؤنڈ اے آئی جیسی سروسز تصاویر بناتی ہیں۔ اس کے بعد پیکا لیبز جیسی ویڈیو جنریشن سروس ان تصاویر اور اسکرپٹ کو ملا کر ایک چھوٹی ویڈیو بنا دیتی ہے۔ تو اسکرپٹ، تصاویر اور ویڈیو سب اے آئی سے؟ سب اے آئی سے۔ آخر میں چیٹ جی پی ٹی اس ویڈیو کے لیے ایک ایس ای او فرینڈلی تفصیل اور ٹیگز لکھ کر اسے خود بخود یوٹیوب یا انسٹاگرام پر پوسٹ بھی کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ صرف مواد کو قابل رسائی بنانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ پہلے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک اسکرپٹ رائٹر، ایک گرافک ڈیزائنر اور ایک ویڈیو ایڈیٹر کی ٹیم کی ضرورت ہوتی تھی۔ جی ہاں، اب ایک ہی شخص ایک ہی شام میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو انفرادی تخلیق کاروں کو بڑی میڈیا کمپنیوں کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ تخلیق کے عمل کو ڈیموکریٹائز کر رہا ہے۔ مطلب سب کے لیے برابر کے موقع۔ جی، اس سے ایک شخص کی پیداواری صلاحیت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب مقابلہ بجٹ کا نہیں بلکہ آئیڈیا کا ہے۔ جس کے پاس بہتر آئیڈیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سب بہت طاقتور اور دلچسپ ہے، لیکن جب آپ اتنے سارے ٹولز اور ڈیٹا کو آپس میں جوڑ رہے ہوں تو یقیناً کچھ خطرات بھی ہوں گے۔ بالکل، اس کے استعمال کے لیے کچھ اصول بھی ہونے چاہیے۔ بہت ضروری ہے۔ کتاب میں اس پر خاص زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے اپنے ڈیٹا کے بہاؤ کو سمجھیں اور اسے صاف رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کبھی بھی حساس معلومات جیسے ذاتی شناختی ڈیٹا، مالی دستاویزات یا خفیہ قانونی فائلیں کو غیر محفوظ طریقے سے مختلف سروسز کے درمیان نہ بھیجیں۔ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ وہ سروس محفوظ ہے، حساس ڈیٹا کو الگ رکھیں۔ اور دوسرا اصول ہے اسٹرکچرڈ آؤٹ پٹس کا استعمال۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی آؤٹ پٹ مانگے تو اسے کہیں کہ وہ آپ کو ایک خاص فارمیٹ میں جواب دے، جیسے JSON، ایک ٹیبل یا ایک فہرست۔ اچھا، صرف عام ٹیکسٹ کی طرح نہیں؟ جی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آؤٹ پٹ ایک منظم فارمیٹ میں ہوتا ہے تو دوسرے ٹولز جیسے زیپیئر یا گوگل شیٹس کے لیے اسے سمجھنا اور استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پرائیویسی کا کیا؟ خاص طور پر جب بات قانونی یا طبی دستاویزات کی ہو، جہاں رازداری سب سے اہم ہے۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ کیا ان کلاؤڈ بیسڈ ٹولز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایسے حساس کام کے لیے ہمیشہ مقامی یعنی لوکل ٹولز استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اب علماء اور LM اسٹوڈیو جیسے ٹولز موجود ہیں جو آپ کو اپنے کمپیوٹر پر طاقتور زبان کے ماڈلز چلانے کی سہولت دیتے ہیں۔ یعنی ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر سے باہر ہی نہ جائے۔ بالکل۔ اسی طرح ویکٹر انڈیکسنگ کے لیے فائز جیسا ٹول بھی مقامی طور پر چلایا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر پر ہی رہتا ہے، وہ کبھی انٹرنیٹ پر نہیں جاتا۔ اس سے رازداری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخری اصول جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، آٹومیشن پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ جی ہاں،
पहले टेस्ट करो फिर भरोसा करो का उसूल यहाँ बहुत अच्छी तरह लागू होता है। यानी पहले खुद करके देखो। जी, इससे पहले कि आप एक पूरे वर्कफ्लो को खुदकार तरीके से चलने दें, हर कदम को दस्ती तौर पर टेस्ट करें। देखें कि हर टूल तवक्को के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। एक छोटी सी गलती भी अगर ऑटोमेशन में हो तो बहुत बड़े मसले का बाइस बन सकती है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो निचोड़ ये है कि चैट जीपीटी और दूसरे मुफ्त टूल्स को ज़हानत से जोड़कर हम अपने लिए ज़ाती असिस्टेंट बना सकते हैं, जी, जो कानूनी, तालीमी, कारोबारी और तख्लीकी कामों में हमारी मदद कर सकते हैं। ये एक हाइब्रिड अप्रोच है जो कम खर्च और बहुत ताकतवर है। और मेरे ख्याल में असल ताकत किसी एक टूल में नहीं बल्कि इन टूल्स के ज़हीन इम्तिजाज में है। ये हमें सिर्फ एआई इस्तेमाल करने वाले सारिफ से आगे बढ़ाकर एआई के साथ कुछ नया बनाने वाला तख्लीककार बनाता है। जबरदस्त। ये जिद्दत और तख्लीक का एक नया दरवाज़ा खोलता है जहां सिर्फ आपकी कल्पना ही हद है। बिल्कुल। तो आखिर में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि किस तरह मखसूस कामों के लिए माहिर एजेंट्स बनाए जा सकते हैं। एक कानूनी माहिर, एक कारोबारी तज्जियाकार, एक मवाद तख्लीककार। लेकिन क्या होगा अगर ये माहिर एजेंट्स आपस में बातचीत करना शुरू कर दें? मिसाल के तौर पर एक कानूनी एजेंट एक बिजनेस इंटेलिजेंस एजेंट को बता रहा हो कि मार्केट का नया रुझान कानूनी तौर पर कितना काबिल अमल है। आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से सीखने वाले एआई एजेंट्स का मुस्तकबिल हमें कहाँ ले जा सकता है?